بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بے آب و گیا بستی میں چھوڑ دیا تھا جو آج مکہ کہلاتی ہے، اور خود فلسطین چلے گئے۔ لیکن آپ اپنے بیٹے اور اہلیہ کو کیسے بھول سکتے تھے، اور ان دونوں کی نگہداشت سے کیسے بے پرواہ رہ سکتے تھے؟ اس لیے آپ برابر اس بے آب و گیا صحرا میں آتے جاتے اور ان کے امور کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ اسی دوران رب تعالیٰ نے ان دونوں بزرگ باپ بیٹا کو کعبہ بنانے کا حکم دیا کہ وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں۔ دونوں باپ بیٹا حکم خدا کو پورا کرنے کے لیے مستعد ہو گئے اور کعبۃ اللہ کو تعمیر کر ڈالا۔ جب تعمیر پوری ہو چکی تو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دو کہ رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کی غرض سے ایک گھر بنایا ہے، اس لیے وہ اس کی عبادت کے شعائر ادا کرنے کے لیے اس کے گھر سفر کر کے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا بھی مانگی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنائے کعبہ کے کافی عرصہ بعد تک بقید حیات رہے۔ رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے خدا کا یہ پہلا گھر اس وقت تعمیر کیا گیا جب روئے زمین کا چپا چپا جھوٹے معبودوں سے پٹا پڑا تھا۔ ہر قبیلہ نے بت اور ہیکل بنا رکھے تھے اور ان کے رکھنے کے لیے بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر رکھی تھیں، جہاں بڑی دلیری کے ساتھ جھوٹے خداؤں کی پرستش کی جاتی تھی۔ ٹھیک اس زمانہ میں جب خدا واحد کی عبادت کے لیے اس کا گھر بنایا گیا، اہل مصر متعدد بتوں کی پرستش میں مبتلا تھے کہ کبھی تو ایک ہی وقت میں سب کی پوجا کرتے اور کبھی متعدد اوقات میں ان کی پوجا کرتے۔ چنانچہ انہوں نے سورج سے لے کر بیل تک کو اپنا معبود بنا رکھا، جنہیں سورج دیوتا اور بیل دیوتا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور مؤلف کی مراد یہ ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک نہ جانے کتنے مظاہر قدرت کو اہل مصر نے اپنا معبود تسلیم کیا ہوا تھا۔ اسی طرح ازوریس دیوتا اور ایزیس دیوتا اور ان دونوں کے بیٹے ہوریس کو بھی معبود مقرر کیا ہوا تھا۔ دراصل وہ ان بتوں کی صفات خداوندی کا مظہر سمجھتے تھے اور ان کے لیے بڑے بڑے ہیکل بنا رکھے تھے۔ ادھر اشوریوں نے بال دیوتا یعنی سورج دیوتا کو خدا بنایا ہوا تھا اور اس کا مصریوں کے ابو الہول کی طرح کا ایک ہیبت ناک بت بنایا ہوا تھا، جس کا سر تو انسانوں جیسا جبکہ جسم شیر جیسا تھا، اور مزے کی بات یہ کہ اس کے پر بھی بنا رکھے تھے۔ کنعانیوں نے بھی بال نامی بت بنا رکھا تھا جو اشوریوں کے بال شمس کی طرح تھا، البتہ اس کے پر نہ تھے۔ میں نے بالبیک کے عبادت خانے میں اس کا تباہ حال مجسمہ دیکھا ہے۔ آج کل یہ جگہ قلعہ بالبک کے نام سے مشہور ہے۔ غزہ کے نواحی آبادی کے باشندوں نے جدون نامی دیوی کو اپنی پرستش کے لیے بنا رکھا تھا، جس کی صورت تو انسان کی سی تھی پر اس کا جسم مچھلی نما تھا۔ غرض تعمیر کعبہ کا ذکر سورہ آل عمران کی ان آیات میں ہے۔ ترجمہ: بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے۔ جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ارشاد ہے: اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب، اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کروں گا، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور اسماعیل بھی، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب
اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بے شک تو ہی نہایت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ بے شک تو ہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد ہے، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹے کو بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اے میرے رب، بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پھر جو میرے پیچھے چلا تو یقیناً وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً تو بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے کچھ اولاد کو اس آبادی میں آباد کیا ہے جو کسی کھیتی والی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر کریں۔ سورہ حج میں ارشاد ہے، اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، وہ تیرے پاس پیدل اور ہر لاغر سواری پر آئیں گے، جو ہر دور دراز راستے سے آئیں گی، تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں، اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں۔ سو ان میں سے کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو کھلاؤ، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں۔ یہ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے بچو، اس حال میں کہ اللہ کے لیے ایک طرف ہونے والے ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا کسی دور جگہ میں گرا دیتی ہے۔ یہ اور جو اللہ کے نام کی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔ تمہارے لیے ان میں ایک مقرر وقت تک کئی فائدے ہیں، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ اس قدیم گھر کی طرف ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں۔ سو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور ان پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کرنے والے اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے۔ سو ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ گٹھنا باندھے کھڑے ہو، پھر جب ان کے پہلو گر پڑیں تو ان سے کچھ کھاؤ، اور قناعت کرنے والوں کو کھلاؤ اور مانگنے والے کو بھی۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون، اور لیکن اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچے گا۔ اسی طرح اس نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دی۔